بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بلا غازی صاحب بہت بہت شکریہ۔ صدقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جو ہمارے دین کا اہم تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنا تعلق ٹھیک، مضبوط بنائیں۔ کیونکہ وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، وہ جس طرح کہ ایک شاعر کہتے ہیں نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے، اگر تم اللہ کے بندوں پر مہربانی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا۔ ٹھیک، دوسرا صدقے کا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں صدقہ کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک بیان کیا گیا، بندہ جو ہی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اسے قبول فرما لیتا ہے، یعنی مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی ہے۔ اہمیت کیسا رحیم و کریم رب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اندازہ لگا لیجئے خدا کی کرم نوازی کا اور خدا کی مہربانی کا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ ایک بات یاد رکھو، اگر تم راہ خدا میں خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، میں تمہارے مال میں کمی نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اضافہ کرنے کی اس نے ضمانت عطا فرما دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ضمانت بھی دے دی ہے کہ میں تمہارے مال کو پاک و صاف بھی کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ اچھا، یہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے، یہ میل نکالنا بھی ہے، مال کی میل اس کو بھی کہا جی گیا ہے۔ اسی طرح اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے سے بندہ نہ صرف جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صدقہ کرنے کا ایک فائدہ، ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب بندہ دنیا سے پردہ فرمائے گا تو پردہ فرماتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اچھا، یہ رمضان شریف میں صدقہ فطر کے بارے میں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ غلط یہ ہے کہ جی عید کی رات کو صدقہ فطر دینا، ذرا اس کا بھی بتا دیں۔ جی یہ پہلے روزے کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی پہلے روزے کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایک سال پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک سال، یعنی یہ فرض کریں ایک آدمی جو ہے اس نے اگلے سال تک اگر دینا ہے صدقہ فطر تو وہ پہلے سالوں کا بھی ادا کر سکتا ہے، یا فرض کریں کہ اگر کسی آدمی نے 5-6 سالوں کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اب جا کر وہ صدقہ فطر 5-6 سالوں کا بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایڈوانس دے دے اللہ کی بارگاہ میں، ایڈوانس دے دے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کا ایک اور صدقہ فطر دیا کیوں جاتا ہے؟ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ہم لوگ عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اس کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی غفلت ہو جاتی ہے، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہمارے نامہ عمل میں اجر و ثواب کا اضافہ فرماتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صدقہ فطر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو بری موت سے محفوظ فرماتا ہے۔ دنیا سے جاتے وقت ایمان کو سلامت لے کر جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہی بھی ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، اگر آپ اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ کمیت نہیں ہے، مقدار جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی، آپ کے پاس جتنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی ایک چھوارا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے احد پہاڑ کے برابر کر کے کل قیامت والے دن اس کے سامنے پیش کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس بندے کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی دنیا سے پردہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت وہ اس صدقہ کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے مالک تو مجھے ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹا دے۔ اگر میں دنیا میں واپس چلا جاؤں تو واپس جانے کے بعد میں نے صرف صدقے کا اہتمام کرنا ہے، مجھے اتنی مہلت دے دے۔ سورہ منافقون کی آیہ مبارکہ 10 ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں اور واپس جانے کے بعد میں صدقے کا اہتمام کروں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو بھائی ہے نا، ہم صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز فرض ہے
کہ جائیداد جو ہے جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے، جائیداد دینا یہ فرض ہے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ یہ صدقات و خیرات سے بڑھ کر اگر جائیداد بہنوں کی بنتی ہے تو وہ دینا جو ہے وہ فرض ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ سب سے پہلے حق کس کا ہے، سب سے پہلے حق اپنے عزیز رشتہ داروں کا ہے، یعنی اس سے ہمیں صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ کرنے کا اجر بھی ملے گا، یعنی دگنا اجر ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں تو ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری سخاوت جو ہے وہ اور طرف تو چل رہی ہو لیکن ہمارے ماتحت لوگ جو ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہماری سخاوت سے محروم ہو۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ صدقے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں اچھا، وہ باقی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم لوگ اپنے مال کو محفوظ کرنے کے ذرائع اختیار کرتے ہیں تو مال کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے، چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جب بندہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے اس کے دل کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، واہ، اور یہ سخاوت کا جذبہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، رب اجود اکبر ہے، سبحان اللہ، وہ ان سخاوت کرنے والوں کے حق میں دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین جو تیری راہ میں خرچ کرے تو ان کے رزق میں اضافہ بھی فرما اور ان کی بخشش کا اہتمام بھی فرما، اور عمر میں بھی، اور جو بخل سے کام لے تو ان کے مال کو تلف فرما۔ اور صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے سے بندے کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ واہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہو جائے تو اس کو نرم کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صدقہ کیجیے۔ دیکھیے یہ تو اصل میں ایمان کی کمزوری ہے نا، ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقین بھروسہ تو چھوٹا لفظ ہے، یقین رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن عزیز کے اندر جا بجائے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یقین رکھو گے وہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح کہ آپ نے اپنی انٹرو کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ 1 درہم کے عوض وہ 700 دیتا ہے، اب اس سے زیادہ بھی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ اگر 1 خرچ کرو گے وہ 1400 دے گا، اور اس سے آگے بھی ہے 2100 دے گا، اور اگر وہ اس سے زیادہ بھی دینا چاہے تو اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ والی چیزیں جو ہے نا اصل میں ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ ہمیں ضمانت دے رہا ہے، وہ ہمیں ضمانت دے رہا ہے کہ میں تمہارے مال کو پاک بھی کروں گا اور میں تمہارے مال میں اضافہ بھی کروں گا۔ اب یہی مال جو ہے جب جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال بڑھتا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاک بھی ہوتا جاتا ہے، وہ مال اس کے لیے دنیا کے اندر بھی نفع کا باعث بنتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نفع کا باعث بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دے گا، اور حشر والے دن یہی مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ایک حدیث پاک بیان کی تھی، اس مال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔